السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضى لہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، پیر کے معنی رہنما، شیخ کے معنی رہنما، مرشد کے معنی رہنما، گائیڈر، مولانا کی معنی رہنما، پروفیسر کے معنی رہنما، لیکچرار کے معنی رہنما، استاد کے معنی رہنما گائیڈر کے ہیں۔ اب ایک کمنٹ میں نے پڑھا، جواب تو نہیں دینا چاہتا تھا کس کس کو دیں گے، لیکن میں نے کہا لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ اللہ کرے، تو اللہ اللہ سے مطلب کہ جس طرح روز و شب ہم 1000 تسبیح پڑھتے ہیں، یہ ہے۔ یہ جو ہمارا گفتگو ہے یہ بھی ذکر ہے، یہ جو ہم درس دیتے ہیں یہ بھی ذکر ہے، ہم لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں یہ بھی ذکر ہے، ہم خانقاہی سسٹم میں تزکیہ تخلیہ لوگوں کے تزکیہ نفوس کرتے ہیں یہ بھی ذکر ہے۔ اب اس معاشرے سے ہم چشم پوشی تو نہیں کر سکتے۔ اب لوگ فرقواریت میں تقسیم ہو چکے ہیں، مسالک میں تقسیم ہو چکے ہیں، ان کے رنگ میں رنگین ہے۔ صوفیہ ہرگز نہیں۔ صوفیہ کرام کی تعلیمات واحد ذریعہ ہے لان تان کو ختم کرنے کے لیے، شرک بدعت اور کفر کے فتنوں کو ختم کرنے کے لیے، اور انسانیت کو، مسلمان مومن تو دور کی بات، انسانیت کو سینے کے ساتھ لگانے کے لیے، ایک دسترخوان پر بٹھانے کے لیے۔ ایک آدمی کو ہدایت آ جائے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضور علیہ السلام کو مخاطب ہو کر صحابہ کرام کو کہہ دے، اپنے صحابہ کو، کہ مشرکین مکہ کے بتوں کو گالی نہ دے، ایسا نہ ہو کہ وہ کم علمی کے بنا پر آپ کے سچے خدا کے حق میں بے ادبی کریں۔ تو بات یہ ہے، جب تک آپ قرآن کا مطالعہ نہیں کریں گے، قرآن کو سمجھیں گے نہیں، احادیث کا مطالعہ نہیں کریں گے، اور تعلیمات صوفیہ سے آراستہ نہیں ہوں گے، آپ کو پیر غلام علی شاہ کی سمجھ آ نہیں سکتی۔ حضور نے ایک امت بنائی ہے، حضور نے دیوبند نہیں بنایا، حضور نے بریل نہیں بنایا، حضور نے اہل حدیث نہیں بنایا، حضور نے اہل تشیع نہیں بنایا، حضور نے ایک امت بنائی ہے۔ یہ جو فقہاء کرام ہیں یا اسکول آف تھاٹ سے ہم پڑھے ہیں، وہ ایک یونیورسٹیوں کے نام ہے۔ صرف 2 فرقے ہیں دنیا میں، ایک سنی ایک شیعہ، بس۔ بقایا یہ دوسرے یہ مسالک ہے، مذاہب میں تقسیم ہو گئے، شخصیت پرستی میں چلے گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ایک عالم دین ہے، وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، لاکھوں لوگوں کے قلوب کو کلمہ توحید سے منور کر گئے۔ تو کیا ہم اس کے لیے دعا گو نہ رہیں؟ دیکھیں، میں آپ لوگوں کو ایک مثال لیتا ہوں۔ ہم معاشرے میں چشم پوشی نہیں اختیار کر سکتے، ہم چشم پوشی اختیار کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جب فلسطین اور اسرائیل کا ایک رولا آ رہا ہے سالوں سے، سب سے زیادہ اسرائیل پہ اور فلسطین کے کاز اور مسائل پہ سب سے زیادہ کام ڈاکٹر اسرار مرحوم نے کیا ہے۔ میں نے سینکڑوں کتابوں کو کنگالا ہے، سمجھنے کی کوشش کی، گہرائی تک جانے کی کوشش کی، کسی نے بھی اتنا کام نہیں کیا۔
فکری اختلاف، نظریاتی اختلاف تو رہے گا، وہ تو قیامت تک رہے گا۔ آپ کا اپنا مذہب، میرا اپنا مذہب، ہمارے سینے کے ساتھ رہے، دوسروں کو احترام دو۔ کیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ گئے ہیں ریاض الجنہ تو وہاں جو ستون استوانہ ہے بالکل سامنے اس طرف، تو ادھر حضور علیہ السلام غیر مسلم سرداروں کے لیے اپنے چادر بچھاتے تھے۔ تو اسلام امن کا دین ہے، رواداری کا دین ہے، محبت کا دین ہے، پیار کا دین ہے، کریکٹر اخلاق کا دین ہے، پستی کا دین نہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، حضور حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تو حضور علیہ السلام کے بہترین اخلاق، سیدہ اماں جی سرکار نے فرمایا رضی اللہ عنہا کہ قرآن مجید انک لعلی خلق عظیم۔ تو میرے بھائیوں، اپنے کردار کو بلند کرو، اپنے کردار کو ڈیولپ کرو، تاکہ غیر بھی آپ کو دیکھ کر اس کو خدا یاد آ جائے۔ آپ غیروں کی رسپیکٹ کریں حضور علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں، ان کے قلوب آپ کی طرف موڑ دیے جائیں گے۔ یہ ہمارے زمینوں پہ سکھ ہندو ہے، ہم تو دیوبند و بریل کے چکر میں پڑے، تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ آپ ڈسٹرکٹ بنیر میں چلے جائیں، شانگلہ میں چلے جائیں، پشاور میں چلے جائیں، تیراپڑ چنار میں چلے جائیں، سکھوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ ہندوؤں کے ساتھ کیا کریں؟ کلچر ہے نا جی۔ تو بات یہ ہے کہ اپنے قلوب، ہمارا قلب، ہمارے قلب میں وسعت قلبی کیسے آیا؟ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، نظر کرم۔ ہم شریعتی امور میں، فکری امور میں بڑے متشدد تھے، لیکن موقع محال نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے سینے کو وسعت عطا فرمائی، قلب کو وسعت عطا فرمائی، اور ہمارے قلب کو دھویا گیا۔ یقین کریں میرے قلب کو کتنی بار دھویا گیا، اس سے حسد، اس سے بغض، اس سے نفرت، کمپٹیشن، سب کچھ اللہ نے نکال دیا۔ اور بشری ہے، بندے کو غصہ کبھی آ ہی جاتا ہے، استغفار پڑھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، جب اللہ کی مہربانی ہو جاتی ہے، یہ دو دعائیں میں بہت پڑھتا ہوں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اور یہ جو دعا قنوت کی دعا ہے نا، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ اور اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت، یہ آپ لوگ کثرت سے پڑھیں اور اس کے الفاظ پہ تفکر کریں، غور کریں، آپ وحدانیت کے سمندر میں غطزن ہو جائیں گے۔ معرفت خداوندی کے جو لشکر ہیں، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے زمین آسمان کی لشکریں، یقین کریں ان لشکروں کے آپ بھی سپاہی ہو جائیں گے، امام مہدی علیہ السلام کے فورس کا سپاہی ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، آپ اللہ کی مخلوق ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، درگزر کرو، معاف کرنا سیکھو، سینے کے ساتھ لگانا سیکھو، اپنے اخلاق کو بلند کرو، حضور کی تعلیمات پہ عمل کرو، حضور کی اخلاق کو تو پڑھو کہ میرے حضور کے اخلاقیات کیسے تھے، میرے حضور کا سیرت تو پڑھو نا۔ آپ پڑھیں گے تو تب آپ کے ذہن کے جو ہے نا عقد کھلیں گے، دریچے کھل جائیں گے۔ جب آپ پڑھیں گے نہیں ہے تو آپ کو نبوی تعلیمات کی کیسے سمجھ آئے گی؟ پھر غلام علی شاہ کے ایک دو لفظوں سے سمجھ نہیں آتی۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیں، عبادات پڑھیں، اعتقادات پڑھیں، معاملات پڑھیں، اخلاقیات پڑھیں، حضور کی زندگی پڑھیں، تو انشاءاللہ پھر آپ کا مخلوق سے پیار ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، مسلمان تو مسلمان ہے، پھر غیروں کے لیے بھی آپ سر بسجود ہو کر روئیں گے
کہ یا اللہ یہ کیوں جہنم میں جا رہا ہے، آپ کا مخلوق ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، جزا دے۔ میرا یہ پیغام جہاں تک پہنچ رہا ہے، کمی بیشی ہوتی، اللہ سے معافی چاہتا ہوں، آپ لوگ بھی درگزر کریں اور میرے لیے دعا کریں۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ ہمارا یہ اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ اور اصلاحی جماعت کے لیے جو کاوش ہے، یہ مرتے دم تک چلتا رہے، بے غرض بے لوث اور مخلوق خدا کی خدمت ہوتے رہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔